اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 250 سالہ انسان اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا کردار، اور اس میں ہم نے بالآخر لاسٹ سیشن میں جو کہ ہمارا فرسٹ سیشن تھا، ہم نے کچھ انٹروڈکٹری نکات آپ کے سامنے پیش کیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس پرسپیکٹیو سے اس موضوع کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کس پرسپیکٹیو سے ہم امام حسین علیہ السلام کے اس موومنٹ آف کربلا کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور وہ پرسپیکٹیو کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو، وہ پرسپیکٹیو تھا حق اور باطل کا. اس نگاہ سے ہم دیکھنا چاہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کیا عظیم کارنامہ انجام دیا. نہ صرف امام حسین علیہ السلام نے، بلکہ اس پورے، اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا، تو پھر کیا امام علی علیہ السلام نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسن نے بھی انجام دیا، امام علی نے بھی دیا، اور پورے اس ایک انسان واحد نے اپنے پورے 250 ایئرس کے اندر، 250 سال کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اب وہ کارنامہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو آج ہم ہسٹوریکلی دیکھنا چاہیں گے. آج میں آپ کے سامنے، آج آپ اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں، کیونکہ آج ہم ہسٹری میں کچھ عمیق وارد ہوں گے. ایک ڈیپ ڈائیو کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے جائیں گے ماضی میں، ٹائم ٹریول کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر کوشش کریں گے ایک درس، پریکٹیکل درس اپنے لیے لے سکیں. یہ جو 250 سال کا جو انسان ہے، جس کی عمر رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن سے شروع ہوتی ہے، اسی دن یہ انسان متولد ہوتا ہے امامت امام علی علیہ السلام کی شکل میں، اور اس کا پایان اور اس کا انجام شہادت امام عسکری علیہ السلام پر ہوتا ہے. تقریباً 250 سال. اب اس 250 سال کے اندر علماء کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے علماء نے اس 250 ایئرس کے پیریڈ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کسی عالم نے اس کو، اسی 250 ایئرس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، کسی نے 5 قسموں میں ڈیوائڈ کیا ہے، کسی نے 4 قسموں میں، کسی نے 3 قسموں میں. لیکن ایک آئیڈیل قسم جو ہمیں نظر آتی ہے، کیٹیگرائزیشن جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اس 250 ایئرس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 4 حصوں میں، 4 زمانوں میں، 4 ٹائمز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اوکے، اب میں آپ کے سامنے اسی سیشن میں، آج کی مجلس میں، ان 4 دور اور زمانوں کو پیش کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس 250 سالہ انسان یعنی امامان معصوم علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلا دور، میں آپ کے سامنے ایک ایک دور کو ڈسکس کروں گا، اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، پھر اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس دور کا، ہر دور کا مین کیریکٹر کون ہے، ٹھیک ہے، یا مین امام کون ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے. سب سے پہلا دور، اس کو ہم کہتے ہیں صبر کا دور، زمانہ صبر، پیشنس کا دور، جس میں اس انسان نے پیشنس دکھایا ہے، صبر کا کارنامہ دکھایا ہے. یہ دور تقریباً 25 سال کا دور ہے. کب سے شروع ہوتا ہے؟ اسی دن سے شروع ہوتا ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے. آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے، اور قاعدتاً اینڈ نیچرلی ہونا کیا چاہیے
کہ امام علی علیہ السلام اپنی امامت کا آغاز کریں، شروع کریں. لیکن اسی دن جب امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن و دفن میں مشغول ہیں، وہاں پر سقیفہ میں بعض افراد بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، اور وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کو حکومت پر آنا چاہیے. خوب ان دی اینڈ ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول بن جاتے ہیں. اب یہاں پر پوائنٹ یہاں پر یہ کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن جاتے ہیں، 2 یا 3 سال حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 10 سال حضرت عمر کی حکومت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد چند سال حضرت عثمان کی حکومت ہوتی ہے. ٹوٹل یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 25 ایئرس کا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو اور امام علی علیہ السلام کی خلافت کا پہلا دن ہو، اس پہلے دن سے جو پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے 25 ایئرس کا ہے. اب اس 25 ایئرس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہوا کیا، اس انسان نے کیا کیا. یعنی یہ جو 250 سالہ انسان ہے جس کی عمر کا آغاز ہے، اوکے، جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، اور پیدائش سے ہی اس کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غم و اندوہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام، یعنی یہ جو پورا زمانہ اول ہے، دور اول ہے، پہلا دور ہے اس 250 سالہ انسان کا، ان 4 دوروں میں سے اور زمانوں میں سے یہ پورا پہلا دور 25 ایئرز، اس کا تعلق امام علی علیہ السلام سے ہے. اوکے، اب یہاں پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں، خطبہ نمبر 167 کے اندر ایک عبارت فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ جو جنہوں نے میرا جو حق حکومت تھا، ان لوگوں نے جو غصب کیا ہے، ایک طرف سے یہ لوگ ہیں جنہوں نے غصب کیا ہے، دوسری طرف سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، یعنی جو عام لوگ ہیں، اکثریت، میجورٹی آف دا پیپل ہیں. ایک مائنورٹی ہے، ایک میجورٹی ہے. مائنورٹی کون ہے؟ جن کو پاور حاصل کرنی ہے. میجورٹی کون ہے؟ یہ عام لوگ، بزنس مین، تاجر، جاب والے، ہسبینڈز، وائفز، بچے، یہ سب میجورٹی کے اندر ہے. امام علی علیہ السلام ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرماتا کہ بعض لوگوں میں انحصار طلبی، خود خواہی، دنیا طلبی اور قدرت طلبی کی شہوت ایجاد ہوئی ہے. یہ لوگ قدرت طلبی کا، لسٹ آف پاور کا شکار ہو چکے ہیں. اور دوسرے بعض جو کہ میجورٹی میں ہیں، انہوں نے چشم پوشی کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس واقعہ کے سامنے چشم پوشی کی ہے، اندھیکا کر لیا اس واقعے کو، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام 167 نہج البلاغہ کے خطبے میں بیان فرمانا ہے. اب ہوا کیا؟ اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھیں، سلام علیکم، اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھیں کہ کیا ہوا رسول خدا کی رحلت کے بعد، آپ دیکھیں جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے اور سقیفہ کی وجہ سے امام علی کے حق حکومت کو غصب کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں جب ایک والد کی ڈیتھ ہوتی ہے یا ایک والدہ کی ڈیتھ یا کسی بھی کلوز ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو انسان کتنے دن تک گریا کرتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. میکسیمم ایک ہفتے کے بعد، 7 دنوں بعد آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، گریا کرنا کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کم گریا کرتا ہے، کم روتا ہے، کم اداس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی اس نیچرل حالت پر واپس آ جاتا ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو 7 days after the death of رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا کا گریا مزید اضافہ ہو جاتا ہے. She starts to cry more and more and more. کسی نے پوچھا حضرت زہرا سے کہ کیوں آپ اس قدر گریا کر رہی ہیں؟ ابھی تو آپ کا گریا کم ہو جانا چاہیے. تو یہاں پر حضرت زہرا نے ایک عجیب جملہ فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، فقد النبی و ظلم الوصی. نبی کا فقدان، یعنی میرا بابا جو کہ نبی تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے وصی یعنی علی ابن ابی طالب پر ظلم ہوا ہے.
کیا مطلب فقد نبی؟ فقط باپ کا چلا جانا اس وجہ سے میں غمگین ہوں؟ نہیں، باپ کا چلا جانا یعنی نبی کا چلا جانا، وہ بھی نبی خاتم کا چلا جانا، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب وہ نبی جس نے اپنا وسیع مقرر کیا ہے علی ابن ابی طالب کی صورت میں، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. میں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ فقط میرے بابا کے اوپر، نبی اکرم کے اوپر ظلم ہوا ہے. نہیں، نبی اکرم کے اوپر ظلم ہوا ہے پلس نبی اکرم کا فقدان ہوا ہے، ان کی رحلت ہوئی، پلس ان کے وسیع پر ظلم ہوا ہے. وسیع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر امام علی علیہ السلام حکومت پر آ جاتے، امام علی واز اپوائنٹڈ فرام نبی ہمسیلف اور بائی اللہ، خود خدا کی طرف سے خدا نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اوکے، یعنی خدا کے دستور سے امام علی کو امام بنایا گیا، لیڈر بنایا گیا. اب یہ لیڈر برسر اقتدار نہیں ہے، حکومت کی سیٹ پر نہیں ہے، ٹاپ اتھارٹی پر نہیں ہے. خوب، اس کا کیا نقصان ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے، ایک سوال پوچھنے چلے ہم حضرت زہرا سے، امام علی سے، کیا فرق پڑے گا؟ اوکے، مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر بھی تو صحابی رسول تھے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ٹھیک ہے، بالفرض ہم فرض کر لیتے کہ حضرت ابو بکر بھی پاک ترین شخصیات میں سے، بالفرض ٹھیک ہے، امام علی بھی پاک ہیں، حضرت ابو بکر بھی پاک ہیں. اوکے، کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ ابو بکر کو خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے اور امام علی کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. خوب، اس سے کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. جب کسی کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے کہ یو آر دا حاکم فرام مائی سیلف، مائی ریپرزینٹیٹو، تو یہ حاکم جس کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے، جب یہ حکومت چلانا شروع کرے گا تو یہ حکومت الہی کہلاتی ہے، یہ ایک الہی گورنمنٹ کہلاتی ہے. لیکن اگر ایسا شخص آ جائے حکومت پر، حاکم بن جائے، جو کہ جس کو خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے، یہ حکومت الہی نہیں ہے. یعنی جب سقیفہ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ اول بنے تو حکومت الہی تبدیل ہو گئی حکومت بشری میں. حکومت الہی تبدیل ہو گئی حکومت بشری میں، یعنی حکومت الہی کے نتیجے میں جو آسمانوں سے برکات نازل ہونی تھی، حکومت الہی کے نتیجے میں لوگوں کو جو اسپرچول اینڈ معنوی ایٹماسفیئر اور ماحول ملنا تھا، وہ اب نہیں ملے گا. وہ اب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہوا وہ امام عادل نہیں ہے، امام معصوم نہیں ہے. وہ امام نہیں ہے جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اللہ نے جسے اپوائنٹ کیا اگر وہ بیٹھ جائے حکومت پر تو کیا ہوگا؟ پورا اسپرچول ایٹماسفیئر بن جائے گا معاشرے میں. لوگ فرض کریں آیت اللہ بہجت کی طرح بنتے چلے جائیں گے. یعنی آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا، ایک بہت عرفانی شخصیت ہیں، انسانی اور الہی، السلام علیکم، انسانی اور الہی کمالات پر فائز ہیں. جب حاکم الہی ہوتا ہے، سسٹم آف الہی ہوتا ہے اوپر، تو آیت اللہ اس معاشرے میں، اس کنٹری کے اندر ایک آیت اللہ بہجت نہیں ہوگا، بس ہزاروں آیت اللہ بہجت کی ماس پروڈکشن ہوگی. کیونکہ حکومت کا کام کیا ہے؟ واٹ ڈز اے گورنمنٹ ڈو؟ گورنمنٹ کا کام از لائک اے فیکٹری، کارخانے کی طرح ہے. انسانوں کو پروڈیوس کرتا ہے، یا شیطانی انسانوں کو پروڈیوس کرے گی یہ گورنمنٹ، اگر وہ شیطانی گورنمنٹ ہو، یعنی نان الہی گورنمنٹ ہو. اگر الہی گورنمنٹ ہو تو الہی انسان آٹومیٹکلی پروڈیوس ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ظلم جو کہ غصب خلافت کی وجہ سے ہوا، نہ فقط امام علی کے اوپر ہوا بلکہ پوری انسانیت کے اوپر ظلم ہوا. یہ ایک بات. اب سوال، امام علی کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے یہاں پر؟ یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے. کچھ بولنا ہے؟ اب یہی بات ہو رہی ہے، اب میں یہیں پر آ رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس اب دو راستے، نو تھرڈ چوائس.
پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ کہ لوگوں کا مسلمان ہونا، اب لوگ مسلمان تو ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے، رائٹ؟ خلافت کے غصب ہونے کے بعد لوگ کافر تو نہیں ہو گئے، لوگ مسلمان ہی ہیں لیکن انکمپلیٹ مسلمان ہیں. کیا مطلب انکمپلیٹ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کیا ہے؟ حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، کتاب اللہ، اور میری اطرت اہل البیت. پھر نبی اکرم فرماتے کہ یہ اس سے پہلے کہ حوض کوثر میں آئے، یہ اصلا آپس میں جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل البیت اصلا جدا نہیں ہوں گے. یہ جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں مل کر پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. یہ وہ جدائی فزیکلی، یہاں تو فزیکالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر وہ عالم معنویت اور ملکوت کی یہاں بات ہو رہی ہے. عالم ملکوت کے اندر جو جدائی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ دو آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب لوگوں نے کیا کیا ان 25 سالوں میں؟ امام علی دیکھ رہے ہیں، یہ جو 25 years which is ahead of me، اس میں لوگ قرآنی مسلمان ہوں گے وداؤٹ اہل البیت، لیکن مسلمان ہیں، ناقص مسلمان ہیں، انکمپلیٹ مسلمان ہیں. لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا، یا وہ فزیکل ظلم ہوگا یا اسپرچول ظلم ہوگا. اسپرچول ظلم وہی ہے، یعنی قرآن وداؤٹ اہل البیت، یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے بالآخر. کیونکہ لوگ جب قرآن کو اہل البیت کے بغیر پڑھیں گے اور قرآن کی تعلیمات کو اہل البیت کی تعلیمات کے بغیر حاصل کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اسپرچولیٹی کے اندر، اسپرچول پرفیکشن میں اس قدر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ اصل ظلم ہے لوگوں کے اوپر. یہ اب یا تو امام علی آئیں، اسی ناقص مسلمان سوسائٹی کو برداشت کریں، اوکے. دوسرا ایسا کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام آئیں اور قیام کریں، اپرائزنگ کریں. اگر اپرائزنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا رسک ہے امام علی کے سامنے؟ رسک یہ ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل امام علی کے ساتھ نہیں ہے، امام علی کے ساتھ نہیں ہے. یعنی میجورٹی آف دا پیپل، البتہ تاریخ میں ہے کہ جب سقیفہ میں حضرت ابو بکر کو چنا گیا تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ دھمکی دی لوگوں کو کہ بیعت کرو تم اس کے ہاتھ کے اوپر. اکثر لوگوں نے زبردستی بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، خواص نے بھی زبردستی بعض نے بیعت کیا ہے. تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، بہت ہی عجیب واقعہ، کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت تھی اور وہ فورسفلی بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک شخص تھا، اس کا نام ہے مالک ابن نویرہ. مالک ابن نویرہ، یہ کیونکہ مدینہ واز اے کیپٹل، مدینہ میں وہ دار الخلافہ تھا، مدینہ کے باہر یہ رہتا تھا مالک اور اس کا قبیلہ، اوکے، اس کا گروپ. مالک ابن نویرہ کو معلوم تھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے اور امام علی ہیز اے رائٹ آن دا گورنمنٹ. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ سارے لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرو، زکوٰۃ، اوکے، اکنامک ٹیکس اور واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال. مالک ابن نویرہ نے منع کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کیونکہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہو وہ اللیگل بیٹھے ہوئے ہو، اللیجیٹمیٹ بیٹھے ہوئے ہو آپ. یہاں پر حضرت ابو بکر نے خالد ابن ولید کو ایک پوری آرمی کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ مالک ابن نویرہ سے فورسفلی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرو، پہلے جاؤ بات کرو، نہیں دیتا تو زبردستی کرو. خالد بن ولید صاحب گئے اور بالآخر مالک ابن نویرہ کو کہا کہ آپ زکوٰۃ دیں. مالک نے منع کر دیا. نتیجے میں خالد ابن ولید نے مالک اور اس کے قبیلے کا قتل عام کر دیا اور مالک کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تاریخ میں موجود ہے. بہت ظلم کیا. یعنی یہ سچویشن تھی اس زمانے کی
کہ سب سے زکوٰۃ زبردستی لیا جا رہا ہے, بیعت لی جا رہی ہے. اب امام علی علیہ السلام یہاں پر کیا کریں؟ اگر امام علی علیہ السلام قیام کرتے ہیں تو میجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں مقداد ہیں ان کے ساتھ, عمار یاسر ہیں, اور بہت سارے سلمان فارسی ہیں, بہت سارے اصحاب ہیں, لیکن پھر بھی قلیل ہیں مائنورٹی کے اندر. اگر امام علی یہ رسک اٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑا رسک یہ کہ پورا اسلام ہی نابود ہو جائے گا. کیسا نابود ہوگا؟ پورا مدینہ اور اسلامک سوسائٹی سول وار کا شکار ہو جائے گی, تفریقے کا شکار ہو جائے گی, سیکٹیرینزم کا شکار ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں اسلام نابود ہو سکتا ہے. یہی انکمپلیٹ اسلام جو بھی باقی وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے پہلا راستہ اپنایا, اور یہ پہلا راستہ 25 سال تک چلا گیا. 25 years in the making. یہ پہلا راستہ یعنی 25 سال. البتہ اب یہاں پر ایک ٹاپک ہے کہ اس 25 سال کے دور میں امام علی علیہ السلام کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں. کیا مطلب خلیفہ اول کے زمانے میں, خلیفہ دوم, تاریخ میں ملتا ہے اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں میں, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور دیگر تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام واز ایکٹیو. بہت سارے لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں 25 ایئرس کے بارے میں کہ امام علی تو خانہ نشین تھے, یعنی امام علی تو 25 ایئرس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, صرف آتے تھے مسجد میں نماز پڑھ کے واپس, جبکہ ایسا نہیں تھا. یعنی امام علی میں نے کہا نا اس دن بھی, امام ایک ایکٹیو امام ہوتا ہے. امام علی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں. ان ایکٹیویٹیز میں سے ایک ایکٹیویٹی یہ تھی کہ جہاں پر بھی خلیفہ اول کو, خلیفہ دوم کو, حتیٰ خلیفہ سوم کے زمانے میں ملتا ہے, ان کو کوئی پرابلم پیش آتی تھی جو یہ پرابلم کو سالو نہیں کر پاتے تھے, بلاتے تھے کہ مثلا فلاں کو بولتے علی کو بلا کے لاؤ, اور امام علی آتے تھے. مثلا قضاوت کا مسئلہ ہے, محکمہ کا مسئلہ ہے, عدالت کا ایشو ہے, وہ سالو ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے اہل سنت کی کتابوں میں یہ فراوان ملتا ہے, اور ہم لوگوں کی یہ صرف و نحو کی کتابوں میں بھی یہ مثال پائی جاتی ہے کہ کئی دفعہ حضرت عمر نے یہ اقرار کیا کہ لولا علی ہلک العمر, اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. حتیٰ خلیفہ سوم کی بھی یہی تھا, لولا علی ہلک العثمان, اگر علی نہ ہوتے عثمان ہلاک ہو جاتا. تو بس امام علی علیہ السلام نے حکومت کی جہاں جہاں ان کو پرابلم, کیوں حکومت کی مدد کی؟ کیا امام علی ان کے خیر خواہ تھے, ویل وشر تھے؟ نو. ظاہر سی بات ہے امام علی واز سینگ دی انٹرسٹ آف اسلام, اسلام کو بچانے کے لیے. جہاں پر اسلام کو ہیلپ چاہیے امام علی مدد کے لیے, کومک کے لیے دریغ نہیں کریں گے. اور بہت ساری, مثلا ایک ایکٹیویٹی امام علی کی جو پورے 25 سال ہوئی, وہ ہے تربیت شاگردان, شاگردوں کی تربیت, خصوصی اسپیشل شاگردوں کی تربیت کی ہے. اور ایسے ایسے شاگرد تربیت کیے ہیں کہ یہ سارے شاگرد آج کے آیت اللہ بہجت کی طرح تھے, اس اسپرچویلٹی کے مقام پر پہنچ چکے تھے. خوب, یہ اب 25 سال کا دور ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا وی ہیو ٹو کوئک ٹائم ٹریول, ٹھیک ہے, تاکہ ہم یہ 4 دور مختصر دیکھ سکیں آج کی مجلس میں. 25 سال کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو دور اول ہے, پہلا زمانہ ہے اس 250 سالہ انسان کا, یہ کیسے اختتام ہوتا ہے؟ اس کا اختتام حضرت عثمان کی حکومت سے ہوتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں حضرت عثمان کی حکومت میں ایک جو بہت برا کام ہوا وہ اکنامک کرپشن تھا, اقتصادی کرپشن تھا. وہ آئے اور انہوں نے اپنی ہی قبیلے کو, بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو ایکسٹرا ہائر سیلریز دینا شروع کی بیت المال میں سے, لوگوں کے مالوں میں سے, اور بڑی بڑی پوسٹیں دیں, اور بہت یعنی اس قدر انہوں نے اکنامیکل کرپشن پھیلایا کہ امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ان 25 سالوں میں جو ایک بہت بنیادی غلط کام ہوا ہے وہ یہ کام ہوا ہے کہ لوگ دنیا طلب بن چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے, انہوں نے محنت کی 23 سال تاکہ لوگوں کو آخرت طلب بنائیں. البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا نہیں بنانی چاہیے,
میرے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے, میرے پاس اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے, اے سی نہیں ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. دنیا ہونی چاہیے, دنیا ہونا صحیح ہے, لیکن دنیا طلبی غلط ہے. دنیا بناؤ لیکن ساتھ ساتھ آخرت طلب بھی بنو. یس, دنیا طلبی اور آخرت طلبی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. دنیا اور آخرت طلبی جمع ہو سکتی ہے, لیکن دنیا طلبی اور آخرت طلبی جمع نہیں ہو سکتی ہے. اس 25 سال کے دور میں یہ فاجعہ پیش آیا کہ لوگ دنیا طلب بن گئے. لوگوں نے بڑے بڑی پراپرٹیز خریدنا شروع کی, بڑے بڑے محل زبیر نے, طلحہ نے اور بڑے بڑے اصحاب نے. اوکے, عجیب و غریب واقعات اس بارے میں ہمیں ملتے ہیں. لیکن ایک اور کام ہوا ساتھ میں. وہ کام کیا ہوا کہ امام علی علیہ السلام کے ان 25 سال کے دور میں تربیت یافتہ شاگردوں نے ایسا کام کیا. وہ کام کیسے ہوا بے معاند, کبھی بعد میں, لیکن ایسا کام کیا, لوگوں کے اندر ایسے انفلٹریٹ کیا کہ اس 25 سال کے اختتام میں حضرت عثمان کا جو آخری دن تھا when he was killed, اب لوگ اس قدر ظلم اور ستم اور اکنامکل کرپشن سے تھک چکے ہیں کہ اب لوگوں کے اندر ایک عادل حکمران کی طلب ایجاد ہو چکی ہے. اب لوگ طلب کریں کہ ہمیں ایک عادل انسان چاہیے جو کہ حاکم بنے. جب مالک اشتر نے, عمار ابن یاسر نے اور دیگر امام علی علیہ السلام کے اصحاب نے یہ طلب دیکھی تو فوراً لوگوں کا کہا علی وہ عادل حکمران ہے جس کے تم خواہاں ہو. لہٰذا جیسے ہی حضرت عثمان کا قتل, اگلے دن امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے گھر پر ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا. ہجوم, یعنی اس قدر رش ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے. اس زمانے کا رش. یہاں پر امام علی علیہ السلام کی تعبیر جب خلافت کو قبول کرتے ہیں, کیا تعبیر ہے؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر. میں اس وجہ سے پہلے حکومت قبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ لوگ حاضر نہیں تھے. People were not present in the field. میدان میں لوگ نہیں تھے. لیکن اب چونکہ لوگ آ چکے ہیں میدان میں, میرے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک یہاں ایک پرابلم ہے کہ کیا لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو انتخاب جو کہ کیا, آیا امام معصوم منصوب من اللہ انتخاب کیا یا بے عنوان خلیفہ چہارم انتخاب کیا؟ Unfortunately the answer is number 2. کہ لوگوں کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ تو امام ہے, وہ امام جس کا غدیر میں اعلان ہوا تھا, اب اس کو دوبارہ حق ملنا چاہیے. نہ خلیفہ چہارم ہے, اس عنوان سے لوگوں نے. لیکن یس, لوگوں کے اندر یہ یقین اور بلیف بیٹھ چکی تھی کہ یہ عادل ہے. یعنی یہ بھی البتہ خوب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ علی عثمان اور ابو بکر عمر سے بہتر ہے. بس لوگوں کی سینس اور شعور میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ یس, علی از بیٹر دین ابو بکر اینڈ the 2 and 3. نہ یہ کہ علی سب سے بہترین ہے. لوگ یہ نہیں سوچ رہے تھے. یہ بھی ایک مظلومیت ہے امام علی علیہ السلام کی. خوب, یہ پہلا دور 250 سالہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اوکے, دوسرا دور اس 250 سالہ انسان کا, یہ وہ دور ہے جس کی مدت 5 سال ہے. اوکے, وہ پہلا دور کتنے سال کا تھا؟ 25 سال کا. یہ دور کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا دور ہے. یہ وہ 5 سال کا دور ہے جس میں امام علی علیہ السلام نے حکومت کی. یعنی امام علی علیہ السلام نے تقریباً 5 سال اور کچھ مہینے شاید حکومت کی. ٹھیک ہے, اب اس 5 سال میں ہوا کیا؟ اس 5 سال میں اب امام علی از آن دا سیٹ آف خلافت. 25 سال کے اندر معاشرے کی ویلیوز اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہیں. الہی ویلیوز سے دنیا طلبی میں, مال اور پیسہ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے.
ہوا و ہوس اور شہوت شکم اور قدرت طلبی میں مصروف ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ معاشرہ ہے جو امام علی کو ملا ہے. اب کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا امام علی علیہ السلام کے لیے اس معاشرے کے اندر دوبارہ وہ الہی ویلیوز کو زندہ کرنا, احیا کرنا. اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اس 5 سالہ دور میں 3 جنگیں ہوتی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان. اور اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ امام علی کے خلاف ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں. طلحہ ہے, زبیر ہے, اور بہت سارے کمپینینز ہیں رسول خدا کے دور کے. یہ وہی طلحہ اور زبیر ہیں جنہوں نے امام علی کی بیعت کی. کیوں؟ تاکہ ان کو کوفہ کی حکمرانی مل جائے, ان کو کوئی پاور مل جائے کہ امام علی ہمیں کوئی پرائم منسٹر یا گورنرشپ دے دیں گے کسی سٹی کے اندر. لیکن بالآخر امام علی نے یہ کام نہیں کیا. اور بھی بہت سارے افراد ہیں, جیسے عبداللہ ابن عمر ہے, خلیفہ دوم کے بیٹے, کہ ان کا بھی بہت واقعات ہیں. کعب الاحبار ہیں, ابو ہریرہ ہیں, اور یہ بہت سارے کمپینین, سب امام کے خلاف ہے. وہاں پر دشمن کون ہے؟ معاویہ. وہاں سے معاویہ نے اپنا پورا میڈیا, سوشل میڈیا وہاں پھیلایا ہوا ہے کہ امام علی کے اوپر لعنت کرنی ہے ہر جمعے کے خطبے کے بعد, اور پتہ نہیں کتنے 100 سال, کہتے ہیں 80 ایئرس تک, یا پتہ نہیں کتنے سال تک منبر سے علی علیہ السلام کے اوپر یہ دشنام دیا جا رہا تھا. لہٰذا اس 5 سال کا یہ جو دور تھا, امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا. امام علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں آفٹر 5 ایئرس ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے ہاتھوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں, یعنی خلافت ٹرانسفر ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ. امام حسن علیہ السلام 6 مہینے حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک لشکر کو تشکیل دیتے ہیں تاکہ معاویہ کو ڈیفیٹ کیا جائے, معاویہ کو ختم کیا جائے, دشمن اسلام کو ختم کیا جائے. لیکن ان دی اینڈ ہوتا یہ کہ امام حسن علیہ السلام کا لشکر خود اپنے ہی امام کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا. یہ واقعات موجود ہیں. اگر ہمیں کوئی کتاب پڑھنی ہے اس حوالے سے تو بہترین کتاب شیخ آل یاسین کی کتاب ہے صلح امام حسن, جو کہ بہت ڈیٹیل انالیسس آیت اللہ خامنہئی نے بھی اس کو نرمش قہرمانانہ کے نام سے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے, انگلش میں بھی موجود ہے صلح امام حسن کے نام سے. تو بہت مظلومیت کا دور ہے. امام حسن علیہ السلام اس جنگ, اب now what is معاویہ doing over here؟ سوال یہاں پر یہ, معاویہ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار کو خرید لیتا ہے, رشوت دیتا ہے. عبید اللہ ابن عباس, جہاں تک آئی تھنک عبید اللہ ابن عباس اس کا نام تھا, کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد تو امام حسین کے زمانے میں تھا. عبید اللہ ابن عباس ظاہراً ٹھیک ہے, اس کو خرید لیتا ہے, رشوت دیتا ہے, جو بھی ہے بالآخر. اور وہ جب بالآخر معاویہ کی چال میں آ جاتا ہے تو پورا لشکر آہستہ آہستہ امام حسن کو اکیلا چھوڑ, یہاں تک کہ امام حسن کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں. روایات میں کہ امام حسن نماز پڑھیں خیمے میں, اور یہ سو کالڈ امام حسن کے ساتھ ہی آ رہے ہیں اور ان کے مسلح سے چھین میں پاؤں کے نیچے سے. یہ یہاں تک امام حسن کے ساتھ ہوا ہے کہ نماز میں مشغول ہے امام حسن علیہ السلام, اور بالآخر یہاں پر امام حسن کیا کریں؟ سوال یہاں سے ہم بہت ہی انٹرسٹنگ فیز میں داخل ہونے والے ہیں اس 250 سالہ انسان کے دور میں. اب امام حسن کیا کریں؟ انسان سوچے سچویشن میں کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. اب تو وہ پرانے ساتھی جو میرے بابا کے تھے, یعنی مالک اشتر اور دیگر ساتھی, وہ بھی چلے گئے دنیا سے. عمار یاسر شہید ہو گئے, مالک اشتر شہید ہو گئے. اب میں حسن یہاں پر کیا کروں؟ یہاں پر امام حسن علیہ السلام ایک ایسی اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ اب اس کو غور سے سنیں کہ اب تک جنگ زمین پر ہو رہی تھی. جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ زمین پر ہو رہی تھی, فزیکل جنگ ہو رہی تھی, درگیری ہو رہی تھی,
آرمی ٹو آرمی، 1-to-1 جنگ ہو رہی ہے زمین کے اوپر. امام حسن علیہ السلام صلح کے ذریعے معاویہ کے ساتھ پیس ٹویٹی کے ذریعے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ اس جنگ کو زمین سے زیر زمین میں منتقل کرتے ہیں، گراؤنڈ سے انڈر گراؤنڈ میں تبدیل کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اب جنگ نہیں کرنی ہے ہمیں، نہیں، جنگ جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 250 سالہ انسان ہے نا، یہ تا قیامت جہاد کی حالت میں ہے، تا قیامت مبارزے کی حالت میں. البتہ یہ جو جہاد اور مبارزہ ہے اس کی شکل و صورت بدلتی رہتی ہے. کبھی جہاد علمی ہوتا ہے، علم کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، کبھی جہاد اقتصادی ہوتا ہے، کبھی جہاد کلچرل ہوتا ہے، کبھی جہاد یہی فزیکل جہاد ہوتا ہے، آرمی اینڈ آرمی آپس میں لڑتی ہیں. جہاد کی مختلف شکلیں، شکل و صورتیں. امام حسن علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم جہاد جاری رکھیں گے، جنگ تا قیامت ہے، لیکن اب یہ جنگ میری ایسی سچویشن ہے کہ میں اس جنگ کو زمین سے زیر زمین میں منتقل کر دوں گا. انڈر گراؤنڈ اب جنگ رہے گی. یعنی اب ایک ایسی جنگ رہے گی کہ اب امام حسن علیہ السلام کی ٹیکٹک یہ ہے، اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب میں اپنے شاگردوں کی تربیت کروں گا، اور میری یہ 10-20 جو بچے کچھ ساتھی ہیں جو کہ مخلص ساتھی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو بناؤ، اسپرچولی بناؤ، اپنی تربیت کرو، اپنے نیچے اپنے شاگردوں کو اختیار کرو، جدید شاگردوں کو اختیار کرو، ان کی بھی تربیت کرو، ٹیم بناؤ آپس میں. مثلا ایک صحابی ہے وہ 10 لوگوں کی تربیت کرے، دوسرا صحابی ہے وہ 20 لوگوں کی تربیت کرے، پھر وہ جو 10 لوگ ہیں وہ دوسرے 10 کی تربیت کرے. یعنی جب تک لوگ اپنی تربیت نہیں کرتے یہ جنگ انڈر گراؤنڈ جاری رہے گی. اور یہ ایسی جنگ، اچھا اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ اس جنگ کو، اس کو کہتے ہیں تقیہ. تقیہ کا کیا مطلب ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ کہ ایسی پلاننگ کرنا، ایسے اپنی جنگ کو جاری رکھنا اور وکٹوریس ہونا اور پیروز ہونا کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی آپ جنگ کی حالت میں ہی ہیں، یو آر ان دا پروسیس آف وار، اور آپ جیت بھی رہے ہو، دشمن کو پتہ بھی نہیں چل رہا. سمجھ رہے؟ دس از کالڈ تقیہ. امام حسن علیہ السلام نے یہاں پر تقیہ کی اسٹریٹجی اپنائی. یعنی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اب اپنے آپ کو بناؤ اور سوسائٹی کو بناؤ. اور اتفاقاً الحمدللہ امام حسن علیہ السلام اپنی اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا ہوں. وہ سیکرٹ بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسی سچویشن پیش آ جائے اور دشمن مسلط ہو جائے تو تم گراؤنڈ سے انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ. کیا امام حسن نے خود سے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ فیصلہ در حقیقت خود علی ابن ابی طالب کا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے بعض روایات کے اندر علماء نقل فرماتے ہیں کہ شہادت سے پہلے مختصر جملوں میں امام حسن علیہ السلام اور بعض اپنے خاص ساتھیوں کو بیان کیا تھا کہ اگر میرے بعد دشمن مسلط ہو جائے تمہارے اوپر تو تم جنگ کی اسٹریٹجی بدل لینا، گراؤنڈ سے انڈر گراؤنڈ چلے جانا. یہ در حقیقت امیر المؤمنین کی اسٹریٹجی تھی. یہاں پر امام حسن آئے اور اچھا جب پیس ٹریٹی ہو گئی معاویہ کے ساتھ تو امام حسن تقریباً 9 سال زندہ رہے. 9 سال زندہ رہے اس سے پہلے کہ ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا. اس 9 سال کے دور میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعض خاص ساتھیوں کی تربیت کی، ایک پورا نیٹ ورک بنایا، ٹیم بنائی، اپنی بہت سارے شاگرد تربیت کی ہے. لیکن یہاں پر سب سے وہ جو آخری شاگرد تھا امام حسن علیہ السلام کا، کہ جس کو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ فائنل تیر تمہیں چلانا ہے، فائنل بم تمہیں منفجر کرنا ہے،
دشمن کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف. وہ آخری شاگرد کون تھا امام حسن علیہ السلام کا؟ حسین ابن علی. یعنی امام حسین علیہ السلام شاگرد امام حسن علیہ السلام تھے. امام حسن نے امام حسین کو کربلا کے لیے تیار کیا. لہٰذا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور بعد میں معاویہ بھی دنیا سے جاتا ہے، یزید برسر اقتدار آتا ہے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے پاس مخلص 72 ساتھی موجود ہیں. یہ اسٹریٹجی کس کی تھی؟ امام حسن علیہ السلام کی. یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر شیخ آل یاسین جو کہ وہی رائٹر ہیں صلح امام حسن کی کتاب پہ، اور اسی طرح سید شرف الدین فرماتے ہیں کہ کربلا کا پہلا قہرمان خود امام حسن علیہ السلام ہے، کیونکہ امام حسن کی یہ اسٹریٹجی تھی. امام حسن نے امام حسن کی تربیت کی. اور کربلا کے دوسرے قہرمان وہ کون ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام ہے. پس کربلا کا بیس کس نے بنایا؟ امام حسن علیہ السلام نے. یعنی جیسا میں نے ابھی پہلے کہا تھا 2 منٹ پہلے کہ امام حسن کی ایسی اسٹریٹجی تھی کہ امام میرے جانے کے بعد میرا بھائی آئے حسین ابن علی اور اس بڑے بوم کو منفجر کرے بنی امیہ کے مقابلے میں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خوب آیا یہ خودکشی ہے؟ نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بات کا ٹاپک ہے. اس سے ہوا کیا؟ پھر اس سے ہوا یہ کہ یہ جو 250 سالہ انسان ہے یہ اب آ جائے گا اپنے چوتھے دور کے اندر. میں نے کتنے دور بیان کیے؟ 1, 2 and 4. ٹھیک ہے. پہلے 2 دور کون سے تھے؟ وہ 25 سال امام علی علیہ السلام with the 3 caliphs. دوسرا دور کون سا تھا؟ امام علی کی 5 سال کا حکومت. تیسرا دور یہی دور تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تقریباً یہ تو 9 سال کا جو دور تھا کہ جس میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی. اب امام حسین علیہ السلام یہاں پر کربلا کا ماجرا پیش آتا ہے. یہاں سے روز عاشور سے لے کر امام عسکری کی شہادت تک 250 سالہ انسان کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے. یعنی یہ جو چوتھا دور ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امامت امام سجاد علیہ السلام سے. امامت امام سجاد علیہ السلام سے یہ دور شروع ہوتا ہے. اب امام سجاد نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی، امام باقر علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری علیہم السلام نے کیا اسٹریٹجی اپنائی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو 250 سالہ انسان ہے اس کے 4 زمانوں میں سے سب سے لمبا زمانہ بس کون سا ہوا؟ یہی چوتھا زمانہ، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ترین زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ. یعنی یہ تعین کرے گا کہ اب قیامت تک کیا ہونا ہے. ایک کام البتہ میں بتا رہا ہوں، یہ ایک ہیڈ لائن ہے. اس پہ سوال اگر کرنا ہے تو بعد میں آفٹر دا لیکچر کر سکتے ہیں. ایک کام جو خدا کی سنت کے تحت ہوا وہ یہ کہ اس آخری دور میں، البتہ پہلے دوروں میں بھی یہ تھا لیکن خصوصاً اس آخری دور میں زمانہ غیبت امام زمان کے لیے آہستہ آہستہ آمادگی لوگوں کے اندر ایجاد ہونا شروع ہوئی. یعنی یہ خود امام سجاد سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کا کام تھا کہ کیا لوگوں کو غیبت امام کا عادی بنایا جائے، ہیبیچول بنایا جائے. خوب. اب یہ کیسے کیا ہمارے ائمہ نے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام امام کی بالین اور بستر کے پاس آتے ہیں، اپنے بھائی کے بالین اور بستر کے پاس آتے ہیں، اور دونوں بھائیوں کے آپس میں کچھ بات چیت ہوتی، رد و بدل ہوتا ہے مطالب کا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام
اپنے بھائی کی مظلومیت کے اوپر، کیونکہ خود ان کے گھر والوں میں سے ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے ہی ان کو زہر دیا. اوکے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا. امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ سب نے سنا ہوا ہے، یہ ہر مسائل میں بیان ہوتا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی دن آپ ابا عبداللہ جیسا کسی نے نہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھے گا. یعنی جو دن امام حسین علیہ السلام دیکھیں گے، کسی نے وہ دن، یعنی کسی ان 11 ائمہ میں سے، ان 12 ائمہ سے کوئی وہ دن نہیں دیکھا. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس پروجیکٹ کے سامنے، اس 250 سالہ انسان کے پروجیکٹ کے سامنے کس قدر بڑی ذمہ داری ہے. یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نہیں جائیں گے، روز عاشور میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے، تو یہ پروجیکٹ اپنے اگلے فیز میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ اس کے بارے میں کتنی روایات ہیں کہ روز عاشور آسمانوں میں بھی، کیونکہ روایت کے اندر ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آغا بہجت کے استاد، وہ یہ فرماتے کہ حسین علیہ السلام کا نام اور شخصیت اور مقام زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے ہاں زیادہ آشکار تر اور مشہور تر ہے. آسمان والے زیادہ امام حسین کی شناخت رکھتے ہیں. میں اس سے پہلے مصائب کے جملے کچھ مختصر بیان کروں. اس چوتھے دور کے اندر کیا ہوا؟ چوتھے دور کے اندر اب امام سجاد علیہ السلام سے امام عسکری علیہ السلام تک یہ جو تشکیلاتی کام ہے، تشکیلاتی کام، I'm emphasizing on this word، یہ جو تشکیلاتی کام ہے، ایسا نہیں اوکے تشکیلاتی اور ٹیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج ہوتا ہے نا کہ ایک ٹاپ پہ بندہ ٹاپ اتھارٹی ہے، پھر اس کے نیچے 2 بندے مینیجرز ہیں، پھر ان کے نیچے سب مینیجرز ہیں، اور روزانہ مینیجر کا ای میل آئے گا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. لیکن یس، اس ٹاپ اتھارٹی کی طرف سے یعنی امام معصوم کی جانب سے وہ ٹارگٹ اینڈ گول سب کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے جو اس ٹیم کے اندر تھے، تشکیلات کے اندر تھے، وہ سب سمجھتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے، پروجیکٹ میں کیا کیا ہمیں جابز کرنی ہے. یہ تشکیلات امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے امام عسکری تک اور آرگنائزڈ ہو جاتا ہے، مزید آرگنائز ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ مزید عمیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بنی عباس کے زمانے میں. اور پھر بہت سارے یہاں پر انٹرسٹنگ اور ہماری ماشاءاللہ احادیث، خصوصاً اصول کافی جو کہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے 16,000 سے زیادہ احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں. اصول کافی کے اندر بہت زیادہ ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تشکیلاتی آرگنائزیشن 250 سالہ انسان کی کتنی آرگنائزڈ ہے. بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اسی آرگنائزیشن کا حصہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کا حوضہ علمیہ بنانا اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا. امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور باقی جو ائمہ ہیں، ان کا اپنے شاگردوں کو کہنا کہ تم پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جاؤ، یہ اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا. بہت سارے یہاں پر واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں مزید فوکس کرنا چاہیں گے کربلا کے حوالے سے. اور ہوا کیا کہ ہمیں اس کو سوسائٹل اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیوں کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا. بالآخر پاسبل تھا کہ بھائی دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو کوئی شوق تو نہیں تھا نا کہ وہ پرپسلی جائیں گے اور میں شہید ہو جاؤں اور لوگ میری مظلومیت پہ گریا کریں. نو، ایسا تو نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو خودکشی کہلائی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کا کیا کردار تھا. واٹ واز دا کیریکٹر آف نارمل پیپل لائک می اینڈ یو ایٹ دیٹ ٹائم. 18,000 لوگوں نے کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا. 18,000.
ابھی تو یہ A3 سائزز تقریباً 50 پیپرز آپ کے سامنے ہیں, یہ تو آسانی سے نظر آتا, لیکن اس زمانے میں تو ایسے منظم پیپرز تو نہیں تھے, بڑے بڑے پیپرز ہوتے تھے اور کوئی بال پین تو نہیں تھی اس زمانے میں, ٹھیک ہے. یعنی اس قدر عجیب ہے کہ 18,000 پیپل لوگوں نے امام کو خط لکھا, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بلکہ ان میں سے بہت سارے یزیدی لشکر میں آ گئے. یہ ایک اہم کوشچن ہے کہ ہمیں کل اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہم اس کا جواب امام علی علیہ السلام کے خطبات سے دیکھیں گے اور دیگر ائمہ ہدا علیہ السلام کے کلمات سے دیکھیں گے. آج 3 محرم کی رات ہے اور ہم بالآخر محرم کے ایام ہیں, مصائب کے ایام ہیں, اور ایک حدیث بہت ہی معروف حدیث ہے جو کہ ہم سب نے اس کو سنا ہوا ہے, ہمارے بزرگان, ہمارے علماء, یہ ساری حدیثیں ہمیں بیان فرماتے. وہ حدیث معروف کیا ہے؟ وہ حدیث یہ کہ جو روئے, رلائے اور کیا ہے, رونے کی شکل بنائے. وہ کیا کرے؟ جو روئے, رلائے اور لوگوں رونے کی شکل بنائے, جنت اس کے لیے واجب ہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں اس قدر رونے کی تاکید کی گئی ہے؟ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے جو عرفاء ہیں, جیسے آیت اللہ قاضی طباطبائی, آیت اللہ بہجت, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان ایام میں ایک کتاب ضرور خریدیں. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے رحمت الواسعہ. اس کتاب کے اندر آیت اللہ بہجت کے جتنے کلمات امام حسین کے بارے میں وہ اس کتاب میں جمع ہے. تقریباً 600-500 پیج کی کتاب ہے یہ. یعنی جو کچھ اپنی 95-100 ایئرز آف لائف میں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, عاشورہ کے بارے میں, دشمنان حضرت کے بارے میں جو مطالب بیان فرما, وہ اس کتاب میں جمع ہے. ایک بیان میں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور لوگ جاتے ہیں حسینیہ, امام بارگاہ, اور بالآخر مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو لوگوں کی زبان پر کیا جاری ہوتا ہے کہ ہم فلاں کی مجلس میں جا رہے ہیں, فلاں عالم آ رہا ہے, فلاں شخصیت آ رہی ہے مجلس پڑھنے کے لیے, ہم فلاں کے گھر مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. امام بارگاہوں کے نام ہوتے ہیں نا, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں امام بارگاہ. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں نہیں, یہ مت کہو کہ میں فلاں امام بارگاہ میں جا رہا ہوں, فلاں کے گھر کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس مکان میں مجلس حسین برپا ہے, آیت اللہ بہجت فرماتے کہ وہ مکان کربلا ہے. بس عزیزان, ہم اس وقت کربلا میں اپنے آپ کو احساس کریں. وہ روایت جو میں آپ کے سامنے اس وقت میں نے پیش کی کہ جو روئے, رلائے اور رونے کی شکل بنائے. اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بنائے, کوشش کرے رونے کی. کیوں اس قدر تاکید ہے؟ یہ آپ کو کسی امام کے لیے اور امام کے لیے آپ کو نہیں ملے گی. یہ حدیث آپ کو خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کو یہ حدیث ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آیت اللہ قاضی طباطبائی اور ان کے شاگردان جو ہمارے عرفاء اور علماء ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی اگر آنسو نکلتا ہے نا, اگر یہ آنسو آنکھ سے باہر نہ بھی نکلے اور آنکھوں کے اندر ہی حرکت کرنا شروع کرے, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ اور اس آنکھ کا جو آنسو انسان کو ملکوت عالم سے متصل کر دیتا ہے. یہی آنسو. اسی وجہ سے آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھے کامیاب کیا ہے. 2 چیزوں نے, فقط 2 چیزیں. یہ 2 چیزیں ہر انسان اپنا ہے وہ کامیاب ہے. ایک تلاوت قرآن اور 2 سید الشہداء کے مصائب پر گریہ کرنا. یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سیر و سلوک اور کمالات معنوی میں
اوج تک پہنچا دیتی ہیں. یہ وہ کمال ہے اس گریے کا. یہاں پر ایک ایسی شخصیت کہ شاید انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب اس شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے, ان کی بایوگرافی پڑھتا ہے, تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی تو اسی شخصیت کی طرح ہوں اس وقت. اور اس شخصیت نے بعد میں کیسے خدا سے وہ معافی مانگ لی اور وہ معافی اور توبہ قبول ہو گئی. اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت ہود ابن یزید رہائی رحمۃ اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ. ہود علیہ السلام جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا, اہل بیت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا, تو ایک دفعہ خط آتا ہے ابن زیاد کی جانب سے. راستہ روکنے سے پہلے ہی خط آتا ہے ابن زیاد کی جانب سے. سفیر ابن زیاد نے جب وہ خط حضرت ہود کو دیا, اور حضرت ہود نے جب وہ خط پڑھا, تو اس خط میں یہ لکھا ہوتا کہ اے ہود, تمہیں 2 کام کرنے ہیں. ایک یہ کہ حسین اور اس کے خاندان کا راستہ روکنا ہے, اور 2, نہ فقط راستہ روکنا ہے بلکہ حسین اور اس کے خاندان کے اوپر سختی بھی کرنی ہے. ان کے اوپر سختی بھی کرنی ہے, سختی سے پیش آنا ہو حسین کے خاندان کے اوپر. یہاں پر اب آپ دیکھیں ہود کے اندرونی احساسات اینڈ ایموشنز آپ دیکھیں. یہاں پر ہود نے سفیر ابن زیاد کو کہا کہ اے سفیر ابن زیاد, میں حسین کا راستہ تو روک لوں گا, لیکن میں ان کے اوپر سختی نہیں کر سکتا. میں حسین کے اوپر, حسین کی خواتین کے اوپر سختی نہیں کر سکتا. میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہود کے وجود میں اور اس کے دل میں خاندان اہل البیت کا احترام موجود ہے. اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ احترام اور یہ ادب ہود کو بچا لیتا ہے. بعد میں ہود جاتے ہیں حسین کے پاس, امام حسین کے پاس, ان کا راستہ روکتے ہیں, اور بالآخر کرتے کرتے یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے کربلا کی جانب, کربلا کی زمین پر. اور یہاں پر وہ مشہور واقعہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے, تو فرمایا گیا کہ کربلا کی زمین ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی اٹھائی, سونگی, اور پھر گواہی دی کہ ہاں یہ وہی سرزمین ہے, یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر مجھے شہید کیا جائے گا, میرے اصحاب کو شہید کیا جائے گا. یہ وہی سرزمین ہے کہ خیموں کو یہاں پر جلایا جائے گا. یہاں پر سارے خیموں کو نصب کیا جاتا ہے. جب روز عاشور کا دن آتا ہے, طلوع ہوتا ہے, طلوع روز عاشور, یہاں پر ایک دفعہ ہود علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, اور ان کے وجود میں ایک عجیب قسم کی پشیمانی موجود ہے, ایک عجیب قسم کا ریگریٹ موجود ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مقتل کی عبادت میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھنا چاہوں گا کہ ہم خود دیکھیں کہ ہود اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہود اس وقت کچھ فاصلے پر ہیں حسین کے خیمے کے سامنے, حسین کے خیمے کے ساتھ, اور یہاں پر مقتل کے جملے یہاں پر یہ خود اپنے آپ سے یہاں پر خطاب کرتے کہ اخیر نفسی بین الجنت والنار, میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان قرار دیتا ہوں. یا میرے سامنے جنت کا راستہ ہے یا میرے سامنے جہنم کا راستہ ہے. واللہ, خدا کی قسم, لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت وحرکت, خدا کی قسم میں جنت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو انتخاب نہیں کروں گا. بے شک مجھے جلایا جائے, بے شک مجھے کاٹا جائے, میں جنت کا ہی راستہ اپناؤں گا. یہ جملہ کہنے کے بعد ہود علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس پشیمانی کی حالت میں حسین کے خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں.
یہاں پر جب حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں، سر جھکا کر تواضع کے ساتھ، جب انسان پشیمان ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حود علیہ السلام اس چیز کے پشیمان ہے کہ میں نے حسین کا راستہ روکا ہے، امام معصوم کا راستہ روکا ہے، اس سے بڑا گناہ کبیرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر حود پشیمان ہے، اس پشیمانی کی حالت میں چلتے چلتے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اپنے قدم بڑھا رہے ہیں امام حسین کے سامنے، امام حسین کی جانب۔ جب امام حسین تک پہنچتے ہیں، امام حسین کو یہ فرماتے کہ اے حسین، اے امام، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، میری وجہ سے آپ کے اہل البیت کے وجود میں یہ خوف ایجاد ہوا، میری وجہ سے آپ کے اہل البیت کو اب یہ مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا، میں نے اگر آپ کا راستہ نہیں روکا ہوتا تو آپ کے اہل البیت کو یہ سب نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، یہ طولانی گفتگو دی، میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت حور کو یہ فرماتے کہ اے حور، ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا تو صحیح۔ یہاں پر حور اپنے سر کو اٹھاتے، امام حسین علیہ السلام فرماتے یتوب اللہ علیک ویغفر لک، اے حور، خدا نے تیری توبہ قبول کر لی، خدا نے تیری توبہ قبول کر لی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یہاں موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہے لیکن حاضر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ان کے سامنے جا رہے ہیں روزانہ، ہمارے اچھے اعمال بھی جا رہے ہیں، ہمارے گناہ کے اعمال بھی جا رہے ہیں ان کے سامنے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس قدر حور کی طرح پشیمانی کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے جب حور کو معافی مل جاتی ہے تو یہاں پر حور علیہ السلام سلام اللہ علیہ و رحمۃ اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں کہ اے امام، مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ میں جاؤں، میدان جنگ میں جاؤں اور آپ کے اہل البیت کا دفاع کر سکوں۔ یہاں پر حسین اجازت دیتے ہیں حور کو، حور جاتے ہیں میدان جنگ میں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خوب جنگ لڑتے ہیں، خوب جنگ لڑتے ہیں، اس قدر جنگ لڑتے ہیں کہ مقتل کی عبادات میں ہے کہ بہت بڑے بڑے جنگجوؤں کو حور نے قتل کیا، بہت بڑے بڑے جنگجو جو کہ یزیدی لشکر کے تھے، حور نے ان کو زمین گیر کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حور کو گھوڑے سے گرا دیا جاتا ہے اور حور مجبور ہو جاتے کہ وہ پیادہ جنگ لڑیں۔ یہاں پر حور جنگ لڑتے لڑتے ایک ایسا وار لگتا ہے، ایسا حملہ ہوتا ہے دشمن کی جانب سے کہ وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور زمین پر گرتے ہی بنی ہاشم کے جوانان حور کی جانب آتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں بنی ہاشم کے جوانان کے حور کے اندر اب بھی کچھ رمق بچی ہے، جان بچی ہے حور کے وجود میں، تو فوراً حور کو امام حسین کے پاس لے کر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حور کو اپنے بغل میں لیتے ہیں۔ یہ روایات اور مقتل کی میں آپ کو تعبیر بتا رہا ہوں کہ امام معصوم حور کو یہ افتخار حاصل ہوتا ہے، حور کے لیے یہ فخر ہے کہ امام معصوم اور حسین ابن علی ابن ابی طالب حور کو اپنے بغل میں لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب جملہ امام حسین نے فرمایا، اے حور، تو واقعاً حور ہے، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا، تو دنیا میں بھی حور ہے، آخرت میں بھی حور ہے۔ یہاں پر جب حور شہید ہو جاتے ہیں تو میں ایک جملہ یوں کہوں گا کہ اے حور، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ جب نیچے گرے تو بنی ہاشم کے جوانان آئے، حسین ابن علی امام معصوم آپ کے پاس چل کر آتے ہیں۔ اے حور، کچھ ہی گھنٹوں بعد ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ حسین تنہا رہ جائیں گے۔ السلام علیک یا وطر الموتور، سلام ہو آپ پر اے حسین، اے تنہا۔ حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی اور اصحاب اور یاران و انصار، یار و مددگار شہید ہو چکے ہیں، اس وقت امام حسین تنہا ہے۔ امام حسین جب نیچے گرتے ہیں اور جب ان کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا جاتا ہے تو اب امام حسین کے پاس کون آئے؟
یہاں پر مقتل کی عبارت ہے کہ تمام شہدائے کربلا کی لاشوں میں سے آواز بلند ہوتی کہ اے حسین، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو ہم تیری نصرت کے لیے آتے ہیں. لیکن افسوس کہ حسین کو لینے کے لیے، حسین کے جسد کے پاس آنے کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں بچائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں اپنے امام معصوم تمام اہل البیت کی معرفت کو، ان کی معرفت ہمیں عطا فرما. خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. خدایا ہمیں حر کی طرح حر بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.